تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ غازی ارطغرل اور خلافت عثمانیہ پر مبنی ڈرامہ المعروف ارطغرل کا شہرہ چہار دانگ عالم میں پھیلا تو پاکستان میں موجود کچھ مذہب پسند دین پسند لوگوں نے لوگوں کو مشورہ دینا شروع کر دیا، جی آپ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں، اور پاکستان میں حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ روزانہ رات کے وقت اور صبح کے وقت یہی ڈرامہ قسط وار ناظرین کو دکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ارطغرل تھا کون۔ یہ غازی ارطغرل خلافت عثمانیہ کا بانی ہے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1280 عیسوی میں، جبکہ بعض کتابوں میں 81 بتایا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ میں سے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام گندوز تھا، دوسرے کا نام ساوچی تھا اور تیسرے کا نام انہوں نے عثمان رکھا۔ ارطغرل کی وفات کے قریب 10 سال بعد ان کا جو تیسرا بیٹا تھا عثمان، منگولوں کے خلاف پہلے سے لڑ رہا تھا، اس نے خلافت کی بنیاد رکھی۔ اسی نسبت سے اسے خلافت عثمانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ خلافت اسی جد و جہد کا نتیجہ تھی جسے ارطغرل نے شروع کیا تھا، جو غازی ارطغرل کے نام سے مشہور تھا، اور یہ خلافت معمولی خلافت نہ تھی۔ یہ 600 سال تک 1291 عیسوی سے لے کر 1904 تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ خلافت عثمانیہ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، چیدہ کارنامے ہم اپنے ذوق کے مطابق بیان کر سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو، گنبد خضرا کی تعمیر جدید، مسجد حرام کی تعمیر، مکہ مکرمہ تک طویل ترین نہر، مکہ مکرمہ تک دنیا کا سب سے طویل ترین ریلوے ٹریک، صلیبیوں سے مسلم حکومت نے خلاصی حاصل کی۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، محاورتاً نہیں حقیقتاً صلیبیوں نے کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ اب ڈرامے میں ایک بزرگ کا بڑی کثرت سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ اللہ والے ان کا نام شیخ محی الدین ابن عربی ہے۔ یہ غازی ارطغرل کے مربی ہیں، عالم اسلام کے مایہ ناز صوفی مفسر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ غازی ارطغرل کو ان کے ساتھ ایک خاص انس و محبت تھی اور یہ بھی ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے تھے، یہ آپ خاص طور پہ غازی ارطغرل کی مدد کے لیے تشریف لائے۔ اب آتے ہیں شبہات کی طرف۔ ایک صاحب نے ایک شبہ کہہ لیں، اعتراض کہہ لیں، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں وہ قائی قبیلے کے تھے اور ان کی روایتیں قبائلی تھیں، آج ہم کیا اسی روایات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عوام کے ذہنوں میں ارطغرل کی شکل میں مسیحا ڈھونڈنے کا کوئی پروگرام انسٹال کیا جا رہا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ بھیا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جب تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو کیا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک مسیحا بن جائیں یا کوئی مسیحا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ لوگوں کو تاریخ سے روشناس کرایا جاتا ہے کہ تاریخ پڑھ کر یا آج کے دور میں تاریخ پہ مبنی ڈرامے دیکھ کر، تاریخ پر مبنی ڈاکومنٹریز دیکھ کر ہمیں اپنے آبا کی محنتوں کا احساس ہو، ان کی کوششوں کا احساس ہو کہ کس طرح تلواروں کے سائے تلے انہوں نے زندگی بسر کی، اور جنت بھی حاصل کی ہے تو تلواروں کے سائے تلے حاصل کی۔ اور اسی طرح جی ان کی ثقافت دکھا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے جو ثقافت ہمارے ہاں نہ ہو اسے دکھانے میں کن دستوری، قانونی، شہری اور سیاسی یا عالمی معاہدات کی خلاف ورزی ہے؟ اگر دکھا رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟
اور دوسرا ایک صاحب کہنے لگے دیکھیں جی جدید دور ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو تلواریں دکھا رہے ہیں، گھوڑے دکھا رہے ہیں، عوام کو مادی ترقی سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تلواریں گھوڑے، کوئی ایٹم بم تو ہے نہیں، اس میں میزائل تو ہے نہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی موویز تو بنتی رہتی ہیں، اب ہالی ووڈ میں ڈائناسور پہ مبنی مووی نہیں بنی کیا؟ اس میں ہلک ایک مووی نہیں بنی کیا؟ عجیب و غریب قسم کی چیزیں وہ دکھاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی رائے میں یہ ایک الزامی جواب ہے، یہ بات درست ہے؟ ڈائناسور پہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، گھوڑے کا تو پھر وجود ہے، تلوار کا تو پھر وجود ہے، یہ دکھانا جائز ہے، تو تلواریں اور گھوڑے دکھانا جائز کیوں نہیں ہے، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے 30ویں پارے میں، ترجمہ پڑھ کے انسان کے اندر خون جوش مارنے لگتا ہے۔ پھر ایک صاحب کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایرانی شیعہ کنٹینٹ بھی دکھایا جانا چاہیے کہ ان کی پروڈکشن بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور زیادہ تر مواد ائمہ پر بنتا ہے کہ وہ بھی دکھایا جائے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یاد رہے خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو عقیدہ نہیں ہے، جبکہ ایرانی مواد عقیدے کا اظہار ہے۔ سنی اکثریت علاقوں میں دکھانا یہ انتہائی مشکلات کا باعث ہے۔ تاریخ اور عقیدے کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا، تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے۔ اب تاریخ میں تو جھاڑیاں بھی ہیں۔ اب اسی ڈرامے کی بات کریں، اگر کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پوچھے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، تو بھی اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ جائز ہیں، جو اس میں بری چیزیں ہیں وہ قطعاً ناجائز ہیں، اس میں تو کلام ہی نہیں۔ اور پھر اس میں اگر وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، کچھ اخذ نہیں کر رہے، تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی تاریخ معلوم کرنے کے لیے اور اپنے اندر وہی جذبہ ابھارنے کے لیے جو جذبہ ہمارے اسلاف کا تھا، جس کو لے کر کے وہ اطراف و اکناف عالم میں گئے اور لوگوں کے دلوں کو پربہار کیا، صلیبیوں سے مسلمانوں کو نجات دی۔ چنگیز خان کی وہ نسل جو مسلمانوں کے گلے کاٹنا فخر سمجھا کرتی تھی اور انہیں پانی اور خون میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کرتا تھا، یہ ایسی چیزیں دیکھ کے ہمیں اپنے اسلاف پہ فخر کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو آج کل دیسی کاٹھے لبرل ہیں، جو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ دیکھیں جی نہ تو ہمارے یہاں پہ کوئی ہیرو آیا ہے اور نہ ہی ہم نے مقامی ہیروز کو اپنا ہیرو سمجھا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی راجہ داہر ہمارا ہیرو تھا، ایک کہنے لگے بھگت سنگھ ہیرو تھا، اور جب قائد ڈے کی باری آتی ہے یا اقبال ڈے کی باری آتی ہے، جی اقبال تو ایسے ہی انہوں نے مشرق کا شاعر بنا رکھا، مشرق تو بہت بڑا، اقبال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یعنی ان کو اصل مسئلہ مسلمانوں سے ہے۔ آئنسٹائن کی بات آئے تو فٹ سے سلوٹ پیش کرتے ہیں، اسی طرح چی گویرا کی بات آئے تو سٹیٹس لگا دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے کسی ہیرو کی بات آئے تو اس قسم کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تاریخ سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کتابیں نہیں پڑھتے، ہر شخص موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کوشش کی کہ بھئی اسلامی مواد وہ ڈراماٹائز کیا جائے، فکشن کی صورت میں سامنے لایا جائے، ڈاکومنٹریز کی صورت میں سامنے لایا جائے۔ کیوں؟ آج کے دور میں اگر تبلیغ کرنی ہے تو اسی انداز سے تبلیغ ہوگی۔ اب اس کے مثبت پہلو لے لیں گے اور منفی پہلو اس کے ترک کر دیے جائیں گے۔